बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने घरों में खुशबाश हैं और एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड फिर से सर उठा रहा है, तो एहतियात बेइंतहा ज़रूरी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें। आप लोगों के कमेंट्स मौसूल होते रहते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आपके इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के, आपकी सजेशंस भी मिलती रहती हैं। और मैंने जैसा कि आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपकी सजेशंस नोट हो रही हैं। मैं ख़ुद आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपकी सजेशंस को नोट डाउन करती हूँ। जैसे ही मुझे अपनी लाइन की हुई वीडियोस से टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों की सजेशन पे काम ज़रूर करूँगी और एक पूरा वीक इंशाल्लाह आपकी सजेशंस के लिए ही या के ऊपर ही बनाया जाएगा। अच्छा प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से है कि इंजीनियर हमें जानबूझ के छेड़ता है या छेड़ता है, कुछ इस तरह का। हाँ, टाइटल सुन के तो यकीनन आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि वाकई कुछ दम खम वाली वीडियो है, क्योंकि कभी कभी अक्सर औकात मुझे ख़ुद को भी ऐसा फ़ील होता है कि अली भाई ज़ुबान थोड़ी सी तल्ख़ इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहने लग जाते हैं या तल्ख़ हो जाते हैं बात करते करते। तो खैर, हमें ज़्यादा तो पता तब चलेगा जब हम एंड तक वीडियो देखेंगे और आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर ही हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिर वीडियो में असल बात क्या है और किस बारे में बात की जा रही है। दूसरा साथियों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है और इसी तरह आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। तो चलें साथियों, बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ और फिर वीडियो देखकर आते हैं और फिर करते हैं थोड़ी सी बातचीत। लेकिन अब चूंकि ये सवाल आ गया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो चढ़ाने वाली बात है ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो कैसे? जब आप दाढ़ी के फजाइल के ऊपर बात करेंगे ना और दाढ़ी मुंडाने को कंडेम करेंगे तो दाढ़ी मुंडों को चढ़ाने वाली बात हो जाती है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते ना, तो अगर आप दाढ़ी वाला ये सवाल करने वाला, तो बगैर दाढ़ी वालों के सामने दाढ़ी के फजाइल और दाढ़ी ना रखने के नुकसानात बताए और देखें, थोड़ी देर बाद वो भी ये सवाल लिख के आपको भेज देंगे, अगर आपके शर से वो डरते हुए ना हुए तो। और डरेंगे तो खामोशी इख्तियार कर, ये नेचुरल चीज़ है। इसका मैंने उसमें भी कहा था कि मुझे आज तक किसी अहले हदीस ने नहीं आके कहा कि जब जनाब आप तौहीद बयान करते हैं ना तो बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इससे बरेलवियों के दिल, मासूम चिड़िया जितने दिल हैं बेचारे दुख जाते होंगे। थोड़ा सा बरेलवियों पे हाथ होला रखा है, कह मंड के रखो इन्होंने। क्यों? कि तौहीद का इंटरेस्ट अहले हदीस के लिए है, उनको पता है बरेलवी से चिढ़ते हैं, तो जब तौहीद के ऊपर रगड़ा लगेगा तो हमारा तो कौन सा रगड़ा है, बरेलवियों का रगड़ा है। तो अगर ये मुझे समझाने वाले इतने ही मेरे खैर ख्वाह हो तो मुझे इस तरह समझाए। अल्लाह की वजह से आप कोई एक्टिंग करके आ जाए, लादा है पिछले 10 सालों में तो कोई नहीं आया और आप भी समझते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। सही। और आज तक मेरे पास कोई बरेलवी नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि ये देखें ये अहले हदीस जो भी है हमारे भाई हैं, आप ये अहले हदीसों को क्यों नंगे सर के ऊपर रगड़ा लगाते रहते हैं, पढ़ने दें उनको नंगे सर नमाज, आप क्या लेते हैं? ठीक है, क्यों? वो कभी भी ये बात नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने उनकी छेड़ बनाई हुई है। ठीक है, वो तो खुश होते हैं जब अहले हदीस की इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। क्यों? वो बरेलवियों को बात अच्छी लग रही होती है, वो भी अहले हदीस के खिलाफ यही रोना रो रहे होते हैं। ठीक हो गया? सही। और इसी को बाकियों के ऊपर भी कियास कर लें, सब एक दूसरे के बारे में ये बातें करें। मुखालफीन को चढ़ाना कोई मकसद नहीं होता, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुखालफीन चिढ़ते ज़रूर हैं, ये मुझे पता है, ये बात है। वो तो सूरतुल मोमिनून में है कि नबी जब कुरान पढ़ रहे होते हो ना, करीब है कि काफिर तुम पे टूट पड़े, इनको इतना गुस्सा आता है। कुरान सुनने से भी चिढ़ते थे काफिर, और पढ़ने वाला नबी इस्लाम जिससे ज़्यादा कुछ अखलाक नहीं है, क्योंकि उनके नज़रियात के खिलाफ था। हम आपको चिढ़ा रहे तब हों जब आप आपके बुजुर्गों के नामों के साथ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, आपको गालियां दे रहे हो, आप पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। हम तो सिर्फ आपकी डॉक्ट्राइन में आपको चढ़ा रहे होते हैं जब भी चढ़ाने वाला मामला होता है। क्यों? मैं वही लैंग्वेज बोलता हूं जो ये हमें कहा करते हैं। मसलन मैंने एक लेक्चर में बात की, लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जी आपने कहा है कि जी बुजुर्गों की लाशें निकाल के लटकानी चाहिए। मैंने कहा मैंने किसी लेक्चर में नहीं कहा, मैंने क्यों कहना है? नहीं आपने कहा है।
میں نے کہا وہ یہ نہیں بات ہوئی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے علاوہ سارے مخالفین کو گستاخ رسول کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہے کہ ان کی لاشیں چوکوں میں لٹکائی جائیں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, نعرے لگواتے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں, ان کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے سر عام ان گستاخوں کو, کیونکہ یہ گستاخ ہیں. تو میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا کہ آپ نے چونکہ یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ گستاخوں کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے, تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. معاذ اللہ, انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں, اب میں نام نہیں لیتا پھر وہ اسپیسیفائی ہو جائے گا. آپ میرا مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ پڑھ لیں. انہوں نے یہاں تک دعوے کیے ہیں کہ محمد بھی قیامت والے دن ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگا, نعوذ باللہ. انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے اور طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. اتنی گندی گندی بات جن بزرگوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں, اور آپ کی ضد ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں, تو سر اب ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کریں جو میں پہلے بول چکا, ورنہ یہی کلپ کاٹ لیں گے میرا کہ دیکھیں پھر اس نے کہہ دیا. تو یہ میں ان کو چڑھا نہیں رہا ہوتا, یہ تو وہ ہمیں کہتے تھے. آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ پابندی بھی لگاتے ہیں. ہمیں اہل حدیث کہتے تھے جی ہم سارے فرقوں سے بہتر ہیں کیونکہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر میں جب آل امیہ کی بدماشیوں پہ, یزید کے خلاف, آل امیہ کے خلاف بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتا ہوں, اہل بیت کی شان میں پیش کرتا ہوں, تو پھر میں اینڈ میں بولتا ہوں کہ سر آپ اس بخاری کو نہیں مانو گے. اب بخاری کدھر گئی؟ بخاری صرف رفع الیدین کرنے کے لیے. تو میں چڑھا نہیں رہا ہوتا, چڑھانا تو تب ہو میں کوئی اپنی ڈاکٹرائن, یہ تو انہی کی ڈاکٹرائن ان کو بتا رہا ہوتا ہوں. آپ مجھے آگے چڑھائیں, میں نہیں چڑھوں گا. میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا. آپ مجھے بخاری دکھا کے کہنا یہ دیکھو یہ بھی بخاری میں لکھا ہے, اس کو بھی مانو, میں مانوں گا. میں کبھی نہیں کہوں کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں. اور چھڑتا تو وہ ہے جو ماننا نہیں چاہتا. وہ جو چڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ مجھے آگے چھیڑے نا. جو اتنا غصے میں بھرا بیٹھا ہے, شیطان کے خلاف ظاہر جہاد کرنا ہے, تو آپ کو پھر شیطانی چالوں سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے اہمیت آتی ہے بندے میں. جو اتنا بھرا پڑا ہوا ہے بقول آپ کے بزرگوں کے خلاف, تو آئیں اس کو بھی آپ چڑھا کے بتائیں. میں بھی چڑھ جاؤں گا؟ نہیں چڑھوں گا, اس لیے کہ کوئی بات مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائیں گے, میں کیوں چڑھوں گا؟ میں چڑھتا ہی اس وقت ہوں جب آپ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں, جب آپ اہل سنت کی کتابوں کی باتیں بتائیں گے, جو حدیث کی کتابیں, میں نے کیوں چڑھنا ہے؟ تو ویسے اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو آیت یا حدیث سن کے چڑھ جائے. یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کو اگر کوئی گورا, ٹھیک ہے نا جی, چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے, تو جی سارے مسلمان سود کھاندے ہو, آپ آگے سے اسے سر پھاڑ دیں گے, آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا, یار کیا تو صحیح رہا ہے. کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے, جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے, جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے. آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, لیکن بات ہے رسوائی کی. جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی, تو کہنا جی انداز بڑا سخت ہے جی, یہ بہت سخت ہے جی, انداز سخت ہے. اللہ سے بولو تم خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو. میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے, آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے. تو آپ کہیں گے جو تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہو گئی ہے تو بدتمیزی سے بولا نا, میں نہیں اس آیت کو مانتا. یہ کہیں گے آپ, کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا, بات کو آپ پھینک سکتے ہیں, بات سچائی کی. اور سر کافر بھی نبی علیہ السلام سے ویسے یہی کہتے تھے. آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے. اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی. جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے؟ صادق اور امین کہنے والوں نے. جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا. اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یہ بڑا سخت ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں, میں اس کتاب کو بدلوں. سارا سخت ہی ہے نا, سیدھا سیدھا لتر پھیرتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے, اور اتنے سخت الفاظ ہیں تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ
وہ کہتے تھے یہ بڑی سخت الفاظ ہیں یار، قرآن کو بدلو، کو تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہوں. تو یہ چڑھتا وہ شخص ہے جس کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے. اور میں واللہ کسی کو جھیڑتا نہیں ہوں. جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے، تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی، اب آپ وہ ہوئے کہ نہیں وہی کر کے. تو یہ چھیڑنا ہے، یہ تو سر آپ کے ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے غرق ہو جائے گا. تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں. اس میں کہتے ہیں یہ میں چھیڑ رہا ہے. وہ چھیڑا تو انہوں نے جنہوں نے کلمے پڑھائے ہیں، میں نے کہا سے چھیڑا ہے؟ میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھواؤ. وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی. ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے گلا شکوہ کریں. ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں، پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں. جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے، یہ قبر پرست ہے. میں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے قاسم نوتوی اشری تھانوی وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے، کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے. وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابیں دکھایا کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو. سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا. ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے. تو میں بالکل نہیں چھیڑتا. اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں. یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں. میں بالکل نہیں چھیڑتا. آپ مجھے لا کے قرآن و حدیث پیش کریں. میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مجھے کیوں بتایا. میں تو آئے دن جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا ایسے ہے. اب آپ دیکھ لیں. آپ کا اس کو نئی بات ہے لے آئیں. بے شک تسی چینگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کون انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا تھی نا دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے تیرے خلاف ہوں دس تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی میں مننا. ٹھیک ہے، میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا. کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا اب بھی کروں گا. تو یہ چھیڑتے یہ ہے. تو جو چھیڑ رہا ہے اپنے ایمان کی فکر کرے. جی تو پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں میری تمام باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو اس ویڈیو کا ری ایکشن بھی اچھا لگا ہوگا. ویڈیو بھی بہت کمال کی تھی. دیکھا ساتھیوں، کبھی بھی کسی بھی ٹائٹل کو دیکھ کر کسی چیز کے اوپر یا کسی انسان کے اوپر یا کسی بھی کے بارے میں انالیسز نہیں کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا. ویڈیو کے اندر بڑے اچھے طریقے سے بڑی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ وہ علی بھائی اتنے تلخ کیوں ہیں. تلخ ہونے کی وجہ ساتھیوں یہی ہے کہ کبھی کبھی جب پیار سے گھی نہیں نکلتا تو آپ کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. جب پیار سے یہ لوگ نہیں سمجھتے تو علی بھائی کو اپنی زبان کو تھوڑا کرخت کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے. ان مولویوں نے اور ان کے پخنڈوں نے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا ہے، کہاں کی باتیں کہاں پہنچا دیتے ہیں، کیا دین بنا دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم تمام کے گھروں کو اپنے نور سے منور فرمائیں اور ہمیں صحیح اور غلط میں پہچان سکھائیں. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ساتھیوں. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ آپ کی بہن حاضر ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.